باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، مذاق بنا دیا ان کو۔ بھائی آج تک ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی بھائی نے اپنی بہن کو حصہ معاف کر دیا، ہمیشہ وہ بیچاری بہنیں ہی معاف کرتی ہیں۔ ہماری بہن نے بھی معاف کر دیا، اس کو پتا بیچاری کو وہ کیوں معاف کر رہی ہے، اس کو سارا پتا ہے، بات کے اندر کیا معاملات ہونے ہیں اس کو پتا وہ کیوں معاف کر رہی ہے۔ اگر اس نے معاف نہ کیا یہ بھائی کے گھر کے دروازے بند ہو جانے ہیں، اور پھر وہ بیچاری اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات میل جول سے بھی ترستی رہ جائے گی، اس کو سارے معاملات کا پتا ہے، وہ مجبوراً معاف کر رہی ہے، معافی نہیں ہے، یہ معاف نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کسی بھائی نے کہا میں اپنا حصہ اپنی بہن کو دے دیتا ہوں، میں نہیں دیتا۔ اگر آپ کی بہنیں آپ کو کہیں بھی تو آپ ذرا ہمت کریں، کہیں میں آپ کا حصہ، آپ کی جائیداد، آپ کی وراثت آپ کے نام لگوا دیتا ہوں، اس کے بعد تیری مرضی ہے تو اپنی خوشی سے مجھے ہبہ کر دے، میرے نام لگوا دے، میرے کسی اور بہن بھائی کے نام لگوا دے، تیری مرضی ہے۔ ایک مرتبہ یہ کر کے دیکھیں کون سی بہن ہے جو اپنی مرضی سے اور خوشی سے پھر معاف کرتی ہے اور اپنے بھائی کے نام لگواتی ہے۔ یہ ظلم ہے معاشرے کے اندر، اس ظلم نے ہماری تباہی پھیر دی ہے، بربادی کر دی ہے، ہمارے خون سفید ہو چکے، ہم جائیداد کے جھگڑے کے پیچھے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے والدین سے لڑ پڑتے ہیں، اپنی اولاد سے لڑ پڑتے ہیں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقیاں کر دیتے ہیں، صرف کس لیے؟ یہ چند ٹکوں کی خاطر، یہ زمین کے چند ٹکڑوں کی خاطر ہم نے اپنی رشتہ داریاں توڑ دی، اللہ کی حدوں کو پامال کر دیا، اللہ کی حدود کا خیال نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو بندہ ان حدوں کو کراس کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا، اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ یہ معاملات بڑے اہم ہیں، یہ بڑے سنگین معاملات ہیں۔ حاجی صاحب جتنے مرضی حج کر لیں، جب تک اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے اللہ کے دربار میں چھوٹ نہیں پائیں گے، جتنے مرضی نیک بن جائے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کانت عنده مظلمۃ یقیہ من ارض او شیء فلیتحللہ منہ اليوم، بہت قابل توجہ حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی سے اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہو گیا، ظلم کس طرح کا؟ مال کے اندر ہو گیا یا عزت میں ہو گیا، ناجائز کسی کی بے عزتی کر دی ہے، کچھ سخت کلمہ بول دیا ہے، گالی نکال دی ہے، کوئی ناجائز تھپڑ مار دیا، ڈنڈا مار دیا، کسی قسم کا ظلم ہو گیا، مالی طور پر ظلم ہو گیا، فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج یہی دنیا میں حل کر لے اس کو، فَلْيَتَحَلَّلْ، اس کو یہی حل کر، دنیا کے اندر حل کر لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن تیرے پاس نہ کوئی دینار ہوگا نہ کوئی درہم ہوگا، اس دن صرف نیکیاں ہوگی۔ اگر پلے میں کچھ نیکیاں ہیں، فرمایا ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر کسی بندے کے پاس نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں لی جائیں گی، قیامت والے دن جو بدلہ دینا ہے نا وہ درہم و دینار کی شکل میں نہیں ہونا، مال و متاع کی شکل میں نہیں ہونا، اگر نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں تو وہ مظلوم کو دینی پڑے گی، وہ مظلوم کو نیکیاں دینی پڑے گی۔ جس دن ایک ایک نیکی کے پیچھے ہر انسان ترسے گا، اس کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، ہر بندہ اپنے نفس کے اندر اپنے ساتھ جھگڑ رہا ہوگا، ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، اپنے خونی رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا، باپ اپنے بچوں سے منہ موڑ لے گا، بیوی اپنے خاوند سے منہ موڑ دے گی، قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو چھوڑ کر ربی نفسی کی پکاریں گے، یا اللہ میری جان بچ جائے، میری ساری اولاد جہنم میں جاتی ہے چلی جائے، میرا باپ جہنم میں جاتا ہے چلے جائے، میری ماں جہنم میں جاتی ہے چلی جائے، میری جان بچ جائے، میری بخشش ہو جائے، میری چھوٹ ہو جائے۔ ہر انسان یہ کوشش کرے گا۔ اس دن خونی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے،
اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات دنیا کے اندر حل کر لو، جا کے معذرت کر لو، معافی مانگ لو، مالی طور پر معاملہ تو یہی حل کرو، ایک دوسرے سے معذرت کرنا سیکھو، زیادتیاں باتیں نچاکیاں ہو جاتی ہیں، یہی دنیا کے اندر ان کو حل کر لو، وگرنہ یہ معاملہ اللہ کے دربار میں بڑا سخت ہے۔ اگر اللہ کے دربار میں انسان حقوق العباد کے معاملے میں کلیئر نہ ہوا، اللہ کی قسم پھنس جائیں گے، پھر جہنم ٹھکانہ ہے، پھر نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کا مال حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم فی شہرکم ھذا فی یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ آپ نے فرمایا جس طرح آج یہ حرمت والا شہر ہے، حرمت والا دن ہے، حرمت والا مقام ہے، ایسے ہی تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی کرے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، اس کا ناحق خون بہائے، اس کا مال ہتھیائے، یہ حرام ہے۔ ایک دوسرے پر ان معاملات کو کلیئر رکھنا، ان کو پورا رکھنا، اس کا خیال کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، اپنے ارد گرد رہنے والے حلقہ احباب کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، یہ نمازوں کی طرح ہی ضروری ہے، بلکہ نماز سے بڑھ کر ضروری ہے۔ نماز اللہ کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے نہ کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے حقوق العباد والا معاملہ معاف نہیں کرنا جب تک تم مظلوم کو راضی نہیں کر لو گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کا مکمل خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں لوٹ مار اور ناجائز ایک دوسرے کے مالوں پر قبضے، اس طرح کے دیگر جرائم سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب کے ساتھ، معاشرے کے اندر اپنے دیگر قریبی لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کی زیادتی سے بچا کے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔